نہیں، سب کے لیے فنا اور موت ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس کے اس عظیم محبوب پر جو جانے کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے وہ انہی کے صدقے میں دیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہمارا محبوب کوئی عام طور پر گلیوں میں چکر لگانے والا محبوب نہیں ہے، بلکہ ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ عقیدتوں کی نچھاور کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سب لوگ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ بھی ہو گیا افضل الذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اور حدیث پاک میں ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ دل کی گہرائی سے پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ساتھ میں درود پاک بھی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ میرے غلاموں، اپنی محفلوں میں میرے اوپر درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے، آقا فرماتے ہیں، من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ جو سچا مسلمان روزانہ میرے اوپر 50 بار درود پڑھ لے۔ کتنے بار؟ 50 بار۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو یار، ادھر دیکھو، میں کہ برا لگ رہا ہوں؟ ہے بھئی؟ برا تو نہیں لگ رہا ہوں؟ نہیں۔ فرماتے ہیں، جو سچا مسلمان میرے اوپر 50 بار درود پڑھ لے روزانہ، تو کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کا ظلم و ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اچھا، درود پاک کی بات آئی، یہ آپ کے مدرسہ الجامعۃ الرضویہ سراج العلوم کا جشن صاحب قرآن جو حضرت حافظ و قاری سلیم صاحب کی سرپرستی میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے غالباً تیسری مرتبہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب، ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک بچے نے قرآن کی تکمیل کی، حافظ قرآن بنے، بڑی سعادت کی یہ بات ہے کہ قرآن کے حافظ آپ کے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، نان مسلم تھے، وہ کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کی کتاب قرآن جو ہے اس کا لیکھک کون ہے، کون رائٹر ہے اس کا؟ میں نے کہا کیوں؟ بولے کوئی کتاب کسی علاقے میں چلتی ہے، کوئی کتاب کسی چھیتر میں، کوئی کسی اسٹیٹ میں، کوئی کسی دیش میں، کوئی کسی پردیش میں، لیکن تمہاری یہ کتاب پوری دنیا میں چلتی ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ میں نے کہا جس نے دنیا بنائی ہے اس کی کتاب ہے، اور یہ کتاب دنیا ہی میں نہیں بلکہ یہ کتاب آسمانوں پر بھی چلتی ہے۔
یہ کتاب ساری کائنات میں چلتی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن فرماتے ہیں قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, دوسرا سرا تمہارے پروردگار کے ہاتھ میں ہے. ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کی تعلیم کو پھیلائیں. میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہو, ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے بہت بڑے عالم, بستی چھوڑ کے چلے گئے وہ جنگلوں میں, پہاڑوں کی کھوہوں کے اندر وہ اللہ اللہ کرتے تھے, خدا کی عبادت کرتے تھے. کچھ لوگ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے, بولے حضور آپ یہاں تنہائی میں کیا کر رہے ہیں, آپ کا دل کیسے لگتا ہے؟ فرمایا کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں؟ لوگوں نے کہا بھئی ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس میں کہنے کی کیا بات ہے, آپ کے ساتھ میں کوئی نہیں ہے, آپ تنہا ہیں. فرمایا میں اکیلا نہیں ہوں, مجھے جب اللہ سے باتیں کرنا ہوتی ہیں تو نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور جب اللہ کی باتیں سننا ہوتی ہیں تو قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں. اب کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. یہ نماز آپ پڑھتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز میں کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, اے پروردگار تیرے لیے پاکی ہے تیری حمد کے ساتھ, وتبارک اسمک کا تیرا نام بڑی برکت والا, وتعالی جدک کا تیرا مرتبہ سب سے اعلیٰ, ولا الہ غیرک تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. بے شک سبحان اللہ. کس سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے. زور سے بولو. آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, الرحمن الرحیم نہایت مہربان بہت رحم والا, مالک یوم الدین وہی قیامت کے دن کا مالک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے, تجھی سے مدد مانگتے, اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیرے نیک بندے جن پر تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کے راستے پر مت چلا جو کہ گمراہ ہیں جن پر تیرا غضب ہے. تو کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ. زور سے بولو. آپ نماز میں رکوع میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. کھڑے ہوتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے سنی اس کی جس نے اللہ کی حمد کی. پھر کہہ رہے ہیں ربنا لک الحمد, اے پروردگار تیرے ہی لیے حمد ہے, تیرے ہی لیے تعریف ہے. سجدے میں جا رہے ہیں تو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے, پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے, پاک ہے میرا رب. بندہ جب دل لگاتا ہے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں زمین پر رکھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب. بندہ کہتا ہے میرا رب, میرا رب, میرا رب, تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ, میرا بندہ, میرا بندہ. بندہ کہتا ہے ربی ربی ربی, اللہ کہتا ہے عبدی عبدی عبدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ کہتا ہے میرا بندہ سب کا ظلم و ستم گوارا ہے, سب کا ظلم و ستم گوارا ہے, اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ آپ بار بار اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, اللہ کی تحمید کر رہے ہیں, اللہ کی تکبیر کر رہے ہیں, خدا کی بڑائی بول رہے ہیں, آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں. گویا کہ نماز کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے, اللہ سے باتیں کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بے شک. کون سی حالت میں؟ سجدے کی حالت. پھر سے بتاؤ. وہاں مراد آباد ضلع میں ایک جگہ ہم گئے تو ایک شاعر صاحب پڑھ رہے تھے
نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا. جی قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا. تو میں نے کہا یار ایسے پڑھو، یہ روزہ کام آئے گا، یہ سجدہ کام آئے گا. جی قیامت میں محمد کا وسیلہ. چلو اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر روزے نماز کام نہیں آئیں گے. لیکن ایک تو ہماری قوم ویسے ہی روزے نماز سے دور ہے. سمجھے آپ؟ مزاروں پر جا کتنی بھیڑ ہو، مسجدوں میں 3-4 دکھائی دیتے ہیں. تو ایک تو ہماری قوم ویسی بھاگ رہی ہے، اور ہم اسٹیٹ سے پیغام دیں نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، تو کیا شراب پینا کام آئے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور روزے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہو، بلند آواز سے کہو. میرے آقا فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یسمى له الریان لا يدخله الا الصائمون. جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن رمضان کا روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، برداشت کر رہا ہے لیکن بھوکا پیاسا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بندہ بھوکا پیاسا کیوں ہے؟ کیا میں نے اسے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اس کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر آخر یہ بندہ بھوکا پیاسا کیوں ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرماتا ہے پروردگار عالم ہے میرے فرشتوں، زمین کے فرشتوں، آسمان کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر واقعی یہ بندہ میری محبت میں اور مجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا ہے تو میں نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور رمضان کے روزے کی اتنی اہمیت ہے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ آدمی چھوڑ دے تو پورے سال کے نفلی روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک. نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. ہاں سننا جاگ کے کہیں ایسا نہ ہو میں بتاؤں مسواک کرنا سنت ہے اور تمہارے پلے پڑے بکواس کرنا سنت ہے. ہاں بات پوری سننا دھیان سے. نیند میں ہوتا نہیں آدمی کچھ کا کچھ سن لیا. وہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ پیاز کھانا حرام ہے. اب ایک صاحب تھے وہ تھوڑے نیند میں تھے، انہوں نے گھر جا کے ساری پیاز پھینک دی. تو محلے والوں نے پوچھا پیاز تو بہت مہنگی بک رہی ہے تم نے پیاز کو پھینک دی؟ بولے وہ مولانا صاحب نے رات بتایا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے. تو مطلب ذرا ہوش کے ساتھ میں بات سنیے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. اب کی رمضان آئیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گاؤں کے لوگ جو آئے ہوئے اپنے اپنے گاؤں کے اندر یہ پلاننگ بنائیں، خاص کر جوان لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ زور سے بولو ایسی کمیٹیاں بنائیں گے کہ انشاءاللہ پورے گاؤں میں روزے رکھیں گے رکھوائیں گے انشاءاللہ. آپ کے سرکار خوش ہو جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید. جب میرے طریقوں کو میری سنتوں کو مٹایا جاتا ہو، جب امت کے اندر فساد پھیلا ہو، ایسے موقع پر جو آدمی میرے طریقے کو رعایت کرے گا زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے نمازیوں کے ماحول میں نمازی بن کے دکھاؤ. آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. ارادہ کرو غلاموں جب تک دنیا میں رہیں گے اپنے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتے رہیں.
انشاءاللہ میرا آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز کے ذریعے مومنوں کو بلندی حاصل ہوتی ہے. ایک موقع پر میرے آقا ارشاد فرماتے کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان نکلنے میں آسانی پیدا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر سے کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ دل لگا کے ادا کرتا ہے کل میدان محشر میں پل صراط پر بجلی کی چمک کی طرح گزرتا چلا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، ہم نے ان سے محبت کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگو اگر میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھا کرو. سبحان اللہ. ارادہ کرو میرے نبی کے غلام. سمجھے آپ؟ یہ ہم سستی کاہلی کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق. اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں نا تو یہ ہمارا اللہ پہ احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم سے کام لے لیا. آج میں پورن پور سے آیا تو مجھے 4:30 بجے قریب میں بیٹھا گاڑی میں، ایک چھوٹی گاڑی میں، تو مجھے خطرہ تھا عصر کی نماز قضا ہونے کا. تو میں نے کھٹار تک کے لیے بیٹھا، اور کھٹار میں جو ہے وہ جامع مسجد پڑتی ہے وہ تھانے کے سامنے، وہاں پہ جا کے وہ ٹک ٹک سے میں نے نماز پڑھی عصر کی. پھر یہاں کی بس پکڑی تو یہ دھیان دیا میں نے اللہ کی توفیق سے میرا کو خدا پہ احسان تھوڑی ہے. سمجھے آپ؟ اور اللہ کے کرم سے یہاں پر آیا تو یہاں مغرب مل گئی. آپ سفر کے اندر بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کریں. اگر نماز کوئی آپ کی قضا ہو جائے مجبوری سے، کبھی بیماری میں، کبھی سفر میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو جو آپ کی چھوٹی ہے پہلے اس کو پڑھ لو، وہ قضا کر لو. میری بات پہلے پڑھ رہی ہے آپ کے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو کہ مولانا صاحب تو عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ؟ ہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں، ایسی نہیں، بلکہ ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں. جس چیز سے حضور کو پیار ہے ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں. ابھی آپ نے میری نماز سنی، سبحان ربی العلیٰ پڑھتے ہیں آپ، پھر قعدہ میں جاتے تشہد پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. پھر سے بولو. تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے. اور پھر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی آپ کے اوپر سلام ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اب ذرا تھوڑا غور کرو، دھیان دو ذرا. السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو. کیا معنی اس کا؟ یا نبی آپ پر سلام ہو. سب لوگ بولو یا نبی آپ پر. پھر سے بولو یا نبی آپ پر. نماز میں پڑھتے نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی؟ اور نماز کے باہر جو ہم میلاد میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ یا نبی آپ پر سلام ہو. اب یہ منطق میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، 50 سال سے زیادہ کا ہو گیا میں، کہ نماز کے اندر تو سب کہہ رہے یا نبی آپ پر سلام ہو، اور نماز کے باہر کہہ دیا یا نبی آپ پر سلام تو حرام ہو گیا. یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی. تمہاری عقل میں آ رہی بات یہ ہے بھئی؟ اگر نماز کے باہر کوئی کہے اللہ اکبر تو کیا حرام ہے؟ نہیں. اگر نماز کے باہر کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین تو کیا منع ہے؟ جب نماز میں کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو، تو نماز کے باہر کہہ دیا یا نبی سلام علیکہ، تو یہ منع کیسے ہو گیا؟ اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتا تھا، جانتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ قومیں ایسی پیدا ہوں گی جو سلام کو حرام کہیں گی، تو اللہ نے نماز میں سلام رکھ دیا کہ اگر ویسے نہیں تو ایسے صحیح سلام تو پڑھنا ہی پڑے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ.
بغیر سلام پڑھے تو نماز بھی پوری نہیں ہوگی. بے شک. کوئی تشہد پڑھنا نماز میں واجب تو ہے, جی. اور واجب کا اگر ترک ہو گیا تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے, بے شک. نماز مکمل نہیں ہوگی. السلام علیکہ ایھا النبی, یا نبی آپ پر سلام ہو, یہ تو سب پڑھ رہے ہیں, ہر جماعت کے لوگ پڑھ رہے ہیں, یا نبی آپ پر سلام ہو. اگر نماز کے باہر پڑھ دیا تو حرام کیسے ہو گیا؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ سلام کو حرام کر رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یا نبی پر 1 بار سلام نہیں, 2 بار سلام نہیں, 10-20 بار سلام نہیں, 100-200 بار سلام نہیں, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ اچھا ایک بات اور سنو, ایک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. بلکہ اتنی بری بات کہی ہے تم کان پکڑ جاؤ گے, مجھے کہتے ہمت نہیں پڑ رہی ہے, اتنی غلط بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے. بگ گئے وہ صاحب, دنیا سے چلے گئے, مر گئے, مٹی میں مل گئے. اب ذرا غور کیجئے, اور بعد میں کہا یہ کہ حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا, اور نماز کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعظیم ہونا نہیں چاہیے. ارے نماز کے اندر حضور کا خیال تو بات کی بات ہے, ہم تو نماز میں حضور کا نام بھی تو لیتے. سبحان اللہ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کس کا نام آ رہا ہے؟ اے اللہ حضرت محمد پر رحمتیں نازل فرما اور ان کی اولاد پر رحمتیں نازل فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ حضرت محمد پر ان کی آل پر برکتیں نازل فرما. آپ حضور کا نام بھی لے رہے ہیں اور السلام علیکہ ایھا النبی بھی کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ عبادت تو میری ہوگی لیکن تعظیم میرے نبی کی ہوگی. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کے خیال سے نماز نہیں ہوتی ہے, اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر حضور کا خیال نہ آئے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. سب لوگ کہو سبحان اللہ. ہمارا ایک سجدہ بھی نہیں مقبول ہو سکتا, ہمارا ایک سجدہ بھی نہیں مقبول ہو سکتا, نمازوں میں جو تم کو بھول جائے یا رسول اللہ. اور کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے, میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ, میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. ذرا دیکھیے آپ عقل سے سوچئے, اپنے دماغ کو لگائیے. جب اللہ نے نماز کے اندر اپنے نبی پر سلام رکھا ہے, اپنے نبی پر درود رکھا ہے, اپنے نبی کا نام رکھا ہے نماز میں, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہو, اللہ کی عبادت کرتے رہو, اور ساتھ میں یہ بھی خیال رکھو کہ یہ نماز لانے والا میرا محبوب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں نماز دی کس نے بتاؤ؟ حضور اللہ نے دی ہے. قرآن ملا ان کے صدقے میں, ایمان ملا ان کے صدقے میں, نمازیں ان کے صدقے میں, روزے ان کے صدقے میں, حج و زکوٰۃ ان کے صدقے میں, طواف کعبہ ان کے صدقے میں, زمزم کے گھونٹ ان کے صدقے میں, صفا مروہ کی سعی ان کے صدقے میں, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, یہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
جشن صاحب قرآن مسلک اعلیٰ حضرت مفتی تنظیف احمد صاحب رضوی، نعرہ تکبیر۔ اور یہ جشن صاحب قرآن، سبحان اللہ کو بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ صاحب قرآن بھی تو ہمارے آقا ہی ہیں، بے شک۔ ہم قرآن کو اسی لیے مانتے ہیں کہ ہمارے آقا پر نازل ہوا، ہمارے آقا لے کر آئے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، بے شک۔ اور آدمی کے ہمارے آپ کی آنکھوں کے اندر دنیا کی زندگی میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اور بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے اپنے پروردگار کو، لیکن حضور نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے بتایا اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے بتایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہم نے اللہ کو ہم نے مان لیا۔ حضور نے بتایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے بتایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور نے عذاب قبر بتایا، ثواب قبر بتایا، جنت دوزخ بتائی، میزان عمل بتایا۔ حضور نے جو کچھ بتایا ہم نے مان لیا۔ ہم نے ان پر ایسا یقین کیا، ایسا یقین کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندے جو یؤمنون بالغیب ہیں، بغیر دیکھے نبی کی بات سن کر اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پروردگار عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میں ان کو جنت ضرور عطا فرماؤں گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا ہے اور نبی کی باتوں کو مان لیا ہے، میں اس کو جنت ضرور عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ تھوڑا اور سنو گے؟ اپنے آپ بتاؤ، پریشان مت ہو بھائی، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو تو میں اور زیادہ تھکا ہوا ہوں، سنو گے تھوڑا اور؟ آیت پڑھی میں نے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے؟ جواب ملا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فائدے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں، وتواصوا بالحق، اور حق کی تاکید کریں، ایک دوسرے کو حق بات بتائیں، حق کا ساتھ دیں، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں۔ تو وہی لوگ خسارے، وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں۔ اچھے کام کیا ہوتے ہیں؟ سب جانتے ہیں اچھے کام کیا ہوتے ہیں، اور برے کام کیا ہوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے کہ برے کام کیا ہوتے ہیں، بس عمل کرنے اور نہ کرنے کی بات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شراب پینا غلط ہے، جوا کھیلنا غلط ہے، کسی سے سود لینا یہ اس پر ظلم ہے، دھوکہ دینا غلط بات ہے، کسی کو ناجائز ستانا، کسی پر ظلم کرنا نہایت غلط بات ہے۔ سب کو پتا ہے کہ سچائی اچھا کام ہے، ایمانداری ایک بڑھیا چیز ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایک اچھا کام ہے، کسی مظلوم کی امداد کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں خیر و شر، کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی 3 انگلی لے کر اس کے دل کی جگہ پر رکھا، فرمایا استفتے من قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ سبحان اللہ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ خود اپنے دل سے پوچھ لے، واہ واہ واہ، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ ہم بتاتے رہیں، چیختے رہیں، بتاتے رہیں، جب خود آدمی کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ مجھے بے ایمانی نہیں کرنا ہے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، مجھے دھوکہ
نہیں دینا ہے، وہی آدمی عمل کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سب لوگ کہیے سبحان اللہ۔ اچھا تم لوگوں میں سے ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا چاہتا ہو؟ اچھا سب سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کا ذرا بلند آواز سے۔ آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی ان میں سے کوئی ایک بنا دے۔ آمین آمین۔ اور رات کا آخری حصہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا قبول کر لے۔ اے میرے پروردگار جو ہم میں سے نیک ہو اس کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے۔ آمین۔ 7 جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ہانڈیوں کی طرح کھوپڑیاں کھولتی ہوں گی، کوئی سایہ نہ ہوگا، نہ پیڑوں کا سایہ، نہ پہاڑوں کا سایہ، نہ مکانات کا سایہ۔ آقا فرماتے ہیں ایسے موقع پر 7 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کون 7 طرح کے لوگ ہیں وہ سن لیجیے آپ۔ فرماتے ہیں امام عادل، سب سے پہلے تو انصاف کرنے والا حاکم، سبحان اللہ۔ جو ایمان والا حاکم انصاف کرتا ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرتا ہو، انصاف سے فیصلہ کرتا ہو۔ اب وہ حاکم چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے جج ہو، چاہے قاضی ہو، کوئی بھی ہو، جو حاکم انصاف کرے گا ایمان والا، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے آقا فرماتے ہیں وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ ایک روایت کے اندر آیا، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کی روح تڑپ جائے گی، جوانوں سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوان بندہ رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فخر کرتا ہے اس بندے کے اوپر کہ دیکھو میرا بندہ، میرے بندے کی شان دیکھو۔ دنیا سو رہی ہے، وہ رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو ٹیک کر کہہ رہا ہے سبحان ربی اعلیٰ، پر پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیسی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ جوانی کی عبادت۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے تابعین کے دور میں، ایک بڑا مالدار آدمی ان کے پاس روزانہ آتا تھا، توجہ ہے آپ کی، صاحب ثروت تھا، مالدار تھا، اس کی ایک لڑکی تھی 20 سال کی، وہ اپاہج تھی، پیروں سے پیدا ہونے کے بعد کبھی وہ چل نہیں پائی، وہ دعا کے لیے آتا تھا، حضرت اس سے کہتے تھے کہ تو توبہ کر، توبہ کر، نیک کام کر، اللہ تعالیٰ تیری مشکل کو آسان کر دے گا۔ تو وہ وعدے کرتا تھا کہ حضرت اب کی جمعے سے پڑھ لوں گا میں نماز۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا، آپ کی رمضان سے نیک بن جائیں گے، عمرہ کرنے کے بعد نمازی بن جائیں گے، حج کر لیں گے تو نمازی بن جائیں گے، اب کی جمعے سے نماز سٹارٹ کریں گے۔ کیا تم نے دیکھا جمعہ اب کی؟ اللہ، کوئی پتا ہے آپ کو کہ آپ کو رمضان ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ خود بتا دیجئے اپنے محلے کو دیکھ کر کہ پار سال رمضان میں جتنے لوگ تھے اس سال رمضان میں وہ سب ہیں کیا؟ بتاؤ۔ اچھا جوان جب موت آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے جوان ہے کہ بوڑھا ہے؟ موت جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بچوں کو بھی آتی ہے۔ کوئی گارنٹی ہے کہ ہم 80 سال میں مریں گے؟ اور مجھے تو حیرت ہے ان لوگوں پر، آقا فرماتے ہیں میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ ہوتی ہے عام طور پر، ما بین 60 و 70۔ مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، تب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی جمعے سے پڑھیں گے نماز، سمجھے آپ، اب کی جمعے سے پڑھیں گے نماز۔ حیرت ان کے اوپر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔
ذرا غور کیجئے، وہ نوجوان وہ حضور حضرت حبیب اجمی کی بارگاہ میں آتا تھا اور کہتا تھا حضرت دعا کر دیجئے میری بچی جو ہے صحیح ہو جائے۔ آج کل بھی لوگ بہت سے ایسے پھر رہے ہیں جو پیروں کے چکر تو لگا رہے ہیں، مزاروں پر چادریں تو چڑھا رہے ہیں، نیازیں مان رہے ہیں، لیکن کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے انہیں فرصت نہیں ہے۔ میری بات کو برا مت ماننا، آپ اوروں پر ظلم کرو، دوسرے کے اوپر زیادتی کرو، دوسروں کا مال مارو، بے ایمانی کرو، اور بے ایمانی کرنے کے بعد پھر مزاروں پر جا کے چادریں چڑھاؤ، منتیں مانو، تو آپ کی یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پہلے اللہ کے حقوق ادا کرو۔ ایک دن وہ بندہ آیا اور کہنے لگا حضور میں آج آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آج میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا بھائی؟ بولے ایک 14-15 سال کے لڑکے نے مجھ سے توبہ کرا دی اور میرا دل بدل دیا۔ وہ امیر آدمی تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں ایک دن مارکیٹ میں آیا، بغداد کے بازار میں نے کچھ سامان خریدا، پھر میں نے 10 سیر مچھلی خرید لی۔ میرے پاس سامان زیادہ ہو گیا تو میں کسی مزدور کی تلاش میں تھا، محنتی کی، جہاں پر مزدور لوگ بیٹھے ہوتے وہاں پر میں پہنچا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، 15 سال کا لڑکا تھا، ذرا اس کے چہرے پر چمک تھی، تندرست بھی تھا وہ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مزدوری بھی کرتا ہوں اور میں پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب توفیق دیتا ہے تو اس کی توفیق سے میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہو۔ کہا چلو یہ ہمارا سامان ہے اتنا، یہ تم لے چلو، کتنے پیسے لوگوں کو؟ اس نے کہا 3 دینار۔ طے ہو گیا 3 دینار، سودا طے ہو گیا، اور وہ نوجوان اس کا سامان لاد کر آگے آگے چلا۔ راستے میں ظہر کا ٹائم ہو گیا تو اس نے کہا بھائی تم کو اجازت دے دو کہ یہاں مسجد میں نماز پڑھ لوں ظہر کی میں؟ تو اس نے کہا پڑھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا سامان لے کے وہاں پر بیٹھا رہا، رکھاتا رہا، وہ نماز پڑھ کے اور نمازیوں سے پہلے آ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم جلدی کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ نفل چھوڑ دیا، آج میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا، کہیں تم نہ سمجھو کہ کام چور ہے۔ نفل جو ہے، نفل جو پڑھے جاتے ہیں تو نفل جتنے زیادہ پڑھو اتنا ہی اچھا ہے۔ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، ہر نماز کے بعد ہم 2 نفل پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے یہ۔ اگر چھوٹ بھی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے اگر نفل آپ کے چھوٹ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نفل جتنے زیادہ پڑھو گے اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کو یتقرب الی عبدی بالنوافل، نفل کاموں سے بندہ میرا قریبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نفلی نمازوں سے، نفلی روزوں سے بندہ پروردگار کا قریبی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رات میں پڑھ لوں گا بعد میں، کہیں تم نہ سمجھو کہ یہ کام چور ہے۔ پھر آگے بڑھے، اس کے گھر پہنچ گئے تو اس نے اپنی بیوی سے بہت زیادہ تعریف کی، بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا پارسا لڑکا ہے۔ اس نے راستے میں نماز بھی پڑھی۔ پھر جب اس کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ لاؤ یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں، تو اس نے کہا نہیں، جب 3 دینار طے ہوئے ہیں سامان اٹھانے کے تو میں تو پورا کام کروں گا، اگر تم کرو گے تو 3 دینار سے کم دینا مجھے۔ بات پہلے پڑھ رہی ہے آپ کی؟ 3 دینار جو ہے وہ پورے میری مزدوری ہے، اگر میں کام کم کروں گا، اگر تم اٹھاؤ گے تو یہ 3 دینار کا کام پورا نہیں ہوگا، لہذا میں پورا کام کرنا ہے مجھے۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا، بیوی بڑی متاثر ہوئی، تو بیوی کہنے لگی ہمارا کھانا بن گیا ہے، اس نوجوان سے کہو کہ ہمارے یہاں کھانا کھا لے۔ اس سے کہا تو اس نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرا روزہ ہے، رمضان نہیں تھا، رمضان کے علاوہ اور دنوں کے اندر اس نوجوان کا نفلی روزہ تھا۔ محنت بھی ہو رہی ہے، مزدوری بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، نفلی روزہ بھی ہو رہا ہے، اور عمر کتنی ہے؟ 15 سال کی۔ اس کے بعد میں اس نے کہا کہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ آج کا روزہ ہمارے گھر پہ افطار کر لیں۔ تو اس نے کہا چلو ایسا ہو سکتا ہے۔ مسجد میں چلا گیا، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس نے روزہ افطار کیا۔ گھر اس کا کافی دور تھا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اندھیرا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں قیام کر لیجئے۔ اپنی بیٹھک اس نے کھول دی
اس نوجوان نے قیام کیا. اس کے بعد میں یہ آدمی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے سامنے اس کے فضائل بیان کر رہا تھا کہ بڑا نیک ہے, چہرے پر کیسی اس کی نورانیت ہے, اور کیسا نوجوان لڑکا, کیسا باعمل ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو نوازا ہے, اس کی تعریف کر رہا تھا. ہوا یہ کہ اس کی یہ نوجوان لڑکی جو 20 سال کی ہو چکی تھی, کبھی چلی نہیں تھی. رات میں اچانک آدھی رات گزری تو اس نے اپنے باپ کا دروازہ کھٹکھٹایا, چونک کر اٹھا, اتنی رات میں کون میرے دروازے پر؟ لڑکی بولی ابو دروازہ کھولیے. دروازہ اس نے کھولا تو دیکھ کر حیران کہ آج تک اس لڑکی نے, یہ لڑکی کبھی اٹھی نہیں, چلنا تو بات کی بات ہے, کبھی اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائی. اس نے اپنی لڑکی کو دوڑتے ہوئے دیکھا, چلتے پھرتے ہوئے دیکھا تو شکرانے کے آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے. پروردگار تیرا احسان کہ تو نے مجھ پر یہ کیا انعام کیا. وہ کہنے لگی ابو جان, ہوا یہ کہ آپ نے کہا تھا نوجوان نیک ہے, تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم, اگر واقعی یہ بندہ نیک ہے, اگر یہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں مجھ کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یہ وسیلہ تلاش کرنا ہماری بریلویوں کی بدعت نہیں ہے, بلکہ یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے. قرآن کے اندر وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کر. ان کو عقیدت پیدا ہوئی, یہ دوڑے اس کمرے کی طرف جس میں نوجوان تھا, تو وہ کمرہ کھلا ہوا تھا, بیٹھک کا دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا اور وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا. ایک خط وہاں پر اس کو پڑا ملا, وہ پرچے پر لکھ کر گیا تھا کہ تم اگر میرا کوئی کرشمہ دیکھو تو اس کی وجہ سے میرے پیچھے مت پڑ جانا, بلکہ میں جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں تم بھی اس کو راضی کرنے کے لیے محنت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل حساب تو یہی ہے, کسی آدمی کو نیک دیکھا, اچھا دیکھا, یہ آپ نے سمجھ لیا, یہ ہمارے مولویوں نے بتا دیا کہ یہ پیر طریقت ہے, رہبر شریعت ہے, خادم قوم ملت ہے, ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سمجھے آپ؟ تو آپ نے متاثر ہو گئے کہ صاحب واقعی یہ بہت بڑے اللہ والے, تو خود تو کچھ کرنا نہیں ہے, بس انہی کو چھو لو, کچھ نہ ملے تو ان کا جبہ ہی چوم لو, کچھ نہ ملے تو خالی ہاتھ لگا لو, خالی انہی کو چومنے سب کچھ ہو جائے گا. نہیں, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان سے طریقے سیکھو. اللہ والوں سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں, ان کے طریقوں کو سیکھو. تو نوجوان, اس نوجوان کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. 7 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. پہلا کون؟ انصاف کرنے والا حاکم. دوسرا وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. اور تیسرے میرے آقا فرماتے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, اور وہ مرد مومن کے جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے. پھر سے کہہ دو سبحان اللہ, بلند آواز سے کہہ دو. جن کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے, ظہر پڑھ لیے تو عصر کی فکر ہے, عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر ہے, مغرب پڑھ لیے, کھانا بھی کھا لیا, نیند بھی آ رہی ہے, تھکے ہوئے, لیکن سوچ رہے ہیں کہیں عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے, اپنی پیٹھ کو بستر پر نہیں لگا رہے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لیے تو آپ جلدی سونے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. وہ لوگ کہ جن کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے, اور مسجدوں میں دل لگنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں, مسجدوں کے اماموں کا خیال رکھتے ہیں, مسجدوں کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں, مسجدوں کے وضو وغیرہ کے انتظام کا خیال رکھتے ہیں, اماموں کا, مؤذنوں کا خیال رکھتے ہیں, جو مسجدوں میں اپنا دل لگاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی میدان محشر میں جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ,
جلدی جلدی سن لو. فرماتے ورجلان تحابا فی اللہ، اور وہ دو مرد مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں. کس کے لیے محبت کریں؟ اللہ کے لیے. پھر سے بولو. اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ہوتا ہے آپ کسی سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ نمازی ہے، آپ کسی سے اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ میرا باپ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے باپ سے محبت کرنے کا. آپ ماں سے محبت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اپنے بھائیوں سے محبت کر رہے ہیں، کسی عالم سے محبت کر رہے ہیں، حافظ سے محبت کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک تو آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کام بن جائے گا، دکان چل جائے گی. آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ صاحب یہ پردھان جی ہیں، کہ صاحب یہ چیئرمین صاحب ہیں، کہ صاحب یہ منتری جی ہیں، یا صاحب یہ دبنگ آدمی ہیں، یہ لٹھیا والے ہیں، یہ پیسے والے ہیں. اس لیے محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت دنیا کے لیے ہوئی، اور آپ اس لیے محبت کر رہے ہیں کہ نمازی آدمی ہے، یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی. بات میری پلے پڑ رہی ہے جی؟ برا تو نہیں مان رہے ہو؟ میں کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے لیے محبت. اللہ تعالیٰ ان کو بھی میدان محشر میں اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اور میرے آقا صاحب فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ آدمی کہ اس کو کوئی حسن و جمال والی عورت، مال والی جمال والی عورت اپنی طرف گناہ کی دعوت دے کہ آؤ گناہ کرو، تو وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تو اپنے خدا سے ڈرتا ہوں. آج کل تو بہت مشکل مسئلہ ہے بھائی. آج کل تو جو ہے وہ خود ہی بہت غلط زمانہ آ گیا. کیا کہا جائے، یہ موبائل کا دور، سوشل میڈیا کا دور. ہمارے بچے موبائلوں کو دیکھ دیکھ کر گندی گندی تصویریں دیکھ کر کیسے بگڑ رہے ہیں، پڑھائیوں سے دور ہیں، گھر کے کام کاج سے دور ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. یہ میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر لوگ جو چاہتے ہیں ڈالتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. گندی گندی چیزیں، عورتیں اپنے گندے اور کیا کہتے ہیں ننگی تصویریں لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، چھمکے مارتی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. بگڑ رہے ہیں نوجوان ہمارے. کیا دور آ گیا، کیا زمانہ آ گیا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان کہ جس کو کوئی عورت، حسن والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بہادر نوجوان کو میدان محشر میں اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. بخارا کے اندر ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا، بڑا نیک، بڑا پارسا، بڑا خوبصورت. ایک مالدار عورت دکان پر آئی کپڑا خریدنے کے لیے. وہ اس نوجوان کو دیکھ کر اس کی دیوانی ہو گئی. وہ کپڑے کی دکان پر نوکری کرتا تھا. اس نے کیا بہانہ بنایا، بہت سا کپڑا خرید لیا. مالدار تھی، کئی تھان خرید لیے. پھر کہنے لگی کہ میرے پاس جو ہے یہ کپڑا زیادہ ہو گیا، میں کیا کروں، بڑی پریشان ہوں، آپ اس نوجوان کو بھیج دیجئے میرے ساتھ میں آپ کو اس کا محنتانہ دے دوں گی. وہ لالچ میں آ گیا، اس نے اس کو بھیج دیا، چلے جاؤ. اس کے ساتھ میں یہ گھر پہنچا، اس کے محل کے اندر داخل ہوا. اس نے اپنے کمرے کو بند کر لیا اور کہہ دیا کہ مجھے اپنی طرف گناہ کی دعوت دی. گناہ کے لیے اس نے کہا. اس نوجوان نے جب یہ دیکھا، ایسے موقع کے اوپر ذرا خود غور کیجئے کہ پھسلنا کتنا آسان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ ہی توفیق دے. نوجوان بھی ہے، تندرست بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور وہ حسن و جمال والی مالدار عورت، اس نے گناہ کی دعوت دی. میں کہتا ہوں کسی کو مارنا، کسی پر ظلم کرنا بہادری نہیں ہے، بلکہ ظالم کے پنجے کو مروڑنا بہادری ہے. کسی کے اوپر لوگ ستاتے ہوں، اس کو ستانا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو لوگ ستاتے ہوں تو اس کو بچانا بہادری. عورتوں کی طاقت جھانکی کرنا بہادری نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ ہماری بہادری.
اس نے اس موقع پہ کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ عورت کہنے لگی میں بہت بڑے گھرانے کی عورت ہوں, تجھے ایسا کرنا ہوگا ورنہ میں تجھے ذلیل کر دوں گی, بدنام کر دوں گی, جیل بھجوا دوں گی. عورتوں کے بات بہت پھندے ہوتے, ان کے پاس تو یہ پولیس والے بھی جانتے ہیں خوب, ان کے پاس وہ بہت جلدی جو ہے جھوٹی سچی باتیں کر کے اور اچھے خاصے شریف آدمی کو تباہ کر دیتی ہیں. کہنے لگی تجھے جیل بھجوا دوں گی. بہت گھبرایا یہ, ادھر خدا کا ڈر, ادھر اپنی عزت کا خیال, ذلیل ہونے کا خطرہ. اس کو ایک ترکیب سوجی, کہنے لگا ایسا ہے مجھے استنجا کرنا ہے, بتاؤ ٹوائلٹ کہاں ہے, بیت الخلا کہاں ہے. عورت کہنے لگی یہ استنجا خانہ یہ ہے ٹوائلٹ. وہ اس میں چلا گیا اور اس نے جو ہے وہاں پر جانے کے بعد میں ساری گندگی اپنے اوپر لگا لی. استنجے خانے کی ساری گندگی اپنے اوپر لگا لی, بالکل گندا ہو کر باہر نکلا تو عورت بولی ارے بھاگ بھاگ یہ تو پاگل ہے, بھاگ بھاگ پاگل. اس نے کہا یہی تو میں چاہتا تھا. اس نے اپنے جسم کو تو گندا کر لیا لیکن اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا. وہاں سے نکلنے کے بعد ایک حوض پر جا کر اس نے مٹی سے مل مل کر اپنے جسم کو کپڑوں کو دھویا اور اس کے بعد میں اس نے شکرانے کے نفل پڑھے. یعنی اپنا احسان نہیں جتایا بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچے تو خود اپنا احسان نہیں, فرماتے ہو ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کو بری نہیں کہہ رہا ہوں, نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے. مجھے اللہ نے توفیق دی ہے برائی سے بچا. یہ بندہ شکرانے کے نفل پڑھتا ہے, اللہ نے اس کو ایسا انعام دیا کہ اس کے جسم سے خوشبو آنے لگی. سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. بدن سے خوشبو آنے لگی اور ایسی خوشبو جہاں سے گزرتا تھا گلیاں معطر ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. وہ دنیا سے گیا, اس کا انتقال ہوا, اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ فلاں انسان کی قبر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. انی اخاف اللہ, جو بندہ ایسے موقع پہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پانچویں میرے آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. پانچواں چھٹا وہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ ایسے کرے کسی کو پتہ بھی نہ چلے. سبحان اللہ. غریبوں کی مدد کرے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیاسوں کو پانی پلائے, بھوکوں کو کھانا کھلائے. کوئی بیمار ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کے لیے, اس کا علاج کرا دے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے, یہاں تک کہ اس کے داہنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا. حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. جو بندہ مومن چھپ چھپ کر اور لوگوں سے دور رہ کر چھپ چھپ کر کسی کی مدد کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, تو پروردگار عالم میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے بندے کو اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ایسا بنائے. آمین تو کہہ دو. ہمیں آپ کو تو یہ 5 روپیہ بھی اگر دیں گے مسجد میں تو اعلان کروائیں گے کہ فلاں صاحب نے 5 روپے دیے. کیوں بھائی؟ اگر اعلان نہیں ہوا تو اعتراض. 10 روپے دیں گے, 5 روپے دیں گے, 20-25 روپے دیں گے, 50 روپے, اس کا اعلان ہونا چاہیے. ارے کسی کو پتا ہو یا نہ ہو تمہارا خدا تو جانتا ہی ہے. اللہ کے لیے دو, مسجدوں میں دو, مدرسوں میں دو, غریبوں کی مدد کرو. اور غریبوں کے اندر بھی ایک بات سن لو, تم لوگوں نیند تو آ رہی ہے, خیر ایک بات یہ سن لو کہ اپنے غریبوں کے اندر بھی جو جتنے زیادہ قریبی ہوتے ہیں, اپنے رشتہ دار, اپنے بھائی, اپنے پڑوسی,
میں نے دیکھا ہے کہ آدمی بہت سے ایسے ہیں کہ اوروں کے لیے سخی ہیں اور اپنے سگے بھائی کے لیے دشمن ہے. ہوتا نہیں ایسا؟ اپنا چاچا، اپنا بھتیجا، اپنا سگا بھائی، اپنا چچیرا بھائی اس کا دشمن ہے، اوروں کے لیے بڑے سخی بننا ہے. مزاروں پہ جا کے، خانقاہوں پہ جا کے، عرس میں جا کے، میلے میں جا کے ہزاروں خرچ کر رہے ہیں اور امی کے لیے جو ہے وہ 50 روپے کی دوا نصیب نہیں ہے. ایسے لوگ بھی میں نے دنیا میں دیکھے. جتنا زیادہ قریبی لوگوں کو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، چچاؤں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ جتنا زیادہ قریبی ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے. پتا بھی نہ چلے. بڑے دیکھ رہے ہیں تم لوگ. بات ختم کر رہے ہوں اپنی بات، آخری چیز ہے. اور آخر میں میرے آقا شاہ فرماتے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. اور ساتواں وہ مرد مومن جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور تنہائی میں وہ آنسو بہاتا ہو. تنہائی میں اپنے پروردگار کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہو. میرے آقا فرماتے کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو بھی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. مرنے پر تو ہم کسی کے مرنے پر تو بہت آنسو بہاتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے آنسو جو بہتا ہے پروردگار عالم اس کے ذریعے ہم کو ہمارے لیے جنت کو آسان فرمائے گا، جہنم سے ہم کو چھٹکارا عطا فرمائے گا. آقا فرماتے ہیں جو بندہ تنہائیوں کے اندر اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. آخری بات یہ ایمان والو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس زمانے کے اندر لوگ بہادر بنتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی دبنگیائی دکھاتے ہیں. ہم صاحب دھنا سیٹ ہے، کسی کوئی پردھانی والا ہے، کوئی چیئرمینی والا ہے، کوئی صاحب کہنا چاہیے گلی کا ہے طاقتور آدمی ہے، کوئی 10 لڑکوں والا ہے، کوئی بندوق تمنچوں والا ہے، کوئی لٹھیوں والا ہے. اپنی دبنگیائی دکھاتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. یہ دوسروں پر ظلم کرنا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ظلم سے روکنا یہ بہادری ہے. غریبوں کی مدد کرنا بہادری ہے، غصہ پی جانا بہادری ہے. میرے نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھائی تو ہے، میرے آقا کی تلوار، محمد کی تلوار کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھی ہے، بلکہ محمد کی تلوار اٹھی ہے تو ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اٹھی ہے. علی کی ذوالفقار لے، عمر کا اقتدار لے، حسن کا اعتبار لے، حسین کا شعار لے، قرار لے، وقار لے، مجاہدی قطار لے، شجاعتی بہار لے، قدیم یادگار لے، مثال شاندار لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، خدا کا پاک نام لے، محمدی پیام لے، حریم کعبہ تھام لے، فضیلتیں تمام لے، کلام لے، سلام لے، بلند ہر مقام لے، بہادری کا جام لے، دلاوری سے کام لے، قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے، اور اگر حق کا پرچم نہ لہرایا ہم نے، جوانی ہماری جوانی نہیں ہے. صغیر اہل باطل کو پیغام دے دو کہ ہم شیر دل مات کھانی نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.